ایک مہینے کے روزے تھے، یعنی ایک مہینے کے روزے اس نے نہیں رکھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی جگہ پہ روزہ رکھو گے تو تمہاری ماں کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے پر کوئی روزے ہوں، اس کی طرف سے اس کے گھر والے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، پھر آپ نے کھجور کی ٹہنی منگوائی اور دونوں کو آدھا آدھا کر کے دونوں قبر والوں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا کہ وہ سبز جو چیز ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ ایک سبز ٹہنی اگر وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس ٹہنی کی وجہ سے عذاب کم ہو سکتا ہے، تو جب کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر تسبیح پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے باپ کی قبر کو تنگی سے کیوں نہ نجات عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر اور نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی، منت تھی، لیکن ماں کا انتقال ہو گیا، وہ حج نہ کر سکی، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم اس کی جگہ پہ قرض ادا کرتی؟ تو اس نے عرض کیا حضور ضرور ادا کرتی۔ تو فرمایا کہ یہ حج بھی اللہ کا قرض ہے، تم لوگوں کا قرض ادا کرتی ہو تو رب کا قرض کیوں نہ ادا کرو گی؟ تو فرمایا کہ تیری ماں نے منت مانی تھی تو تم اپنی ماں کی جگہ پہ حج کرو گی۔ تو پتہ لگا کہ مرنے والا مر گیا لیکن اس کے ذمہ پر کوئی ایسا کام ہو اس کی اولاد کر دے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو قبر میں ضرور پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بہت سارا مال چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی نصیحت یا وصیت نہیں کی، تو اگر میں کوئی مال اپنے والد کے لیے صدقہ کر دوں، کوئی کسی کو دے دوں، تو کیا میرے باپ کے گناہوں کے لیے یہ صدقہ کفارہ بنے گا؟ یعنی اس صدقے کی وجہ سے کیا میرے باپ کا گناہ معاف ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم تو صدقہ کرو گے تو تمہارے صدقے کی وجہ سے تمہارے باپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میری ماں کے ذمے ایک مہینے کے روزے تھے، یعنی ایک مہینے کے روزے اس نے نہیں رکھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی جگہ پہ روزہ رکھو گے تو تمہاری ماں کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے پر کوئی روزے ہوں، یعنی جیسے ماہ رمضان کے اس نے روزے نہیں رکھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف سے اس کے گھر والے ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر جو ہے وہ مسکین کو کھانا وغیرہ کھلائے یا صدقہ کرے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس کے اندر مسند احمد ابن حنبل میں حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار یعنی جب بقرہ عید کا موسم آتا تو 2 بکریاں یا 2 مینڈے آپ ذبح کرتے تھے، تو کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ اے علی جب تم قربانی کرنے لگو تو ایک قربانی اپنی طرف سے کرنی ہے اور ایک قربانی میری طرف سے کرنی ہے۔ پتہ لگا کہ کسی کی طرف سے قربانی کر دینا، صدقہ کر دینا، اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور پہنچتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث پاک یہ ہے کہ ابراہیم بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہم جب حج کرنے کے لیے گئے تو والد صاحب نے وہاں کسی کو کہا کہ جو بندہ تم میں سے مسجد اشعار میں جائے گا وہ مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ 2 نفل میرے لیے بھی پڑھے گا۔ پتہ لگا کہ اپنی نفلی عبادت کا ثواب بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب بھی دیا جا سکتا ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب بھی دیا جا سکتا ہے، تو یہ تمام ایصال ثواب کی صورتیں جائز ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ملتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جو صدقہ جاریہ کرے، وہ صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، مرنے کے بعد فائدہ قبر میں پہنچے گا۔
اور علم نافع کسی کو دین کا علم سکھا گیا تو جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا قبر میں اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا، جب وہ اولاد اپنے باپ یا ماں کے لیے دعا کرے گی تو اس بیٹے کی دعا کا فائدہ بھی قبر میں پہنچے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، مینڈے کی قربانی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا قربان کیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے اللہ اس کو محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور محمد کی ساری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو نبی پاک نے اپنی ساری امت کو ایسال ثواب کیا ہے مینڈا ذبح کر کے۔ تسبیح و تحلیل وغیرہ ہوتی ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ اچانک رک گئے، یہاں تک کہ آپ کی آستین مبارک کانپنا شروع ہو گئی، آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو آواز میں سن رہا ہوں؟ عرض کی اللہ کے نبی آپ کیا سماعت فرما رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے وجہ سے نہیں بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ٹہنی منگوائی اور دونوں کو آدھا آدھا کر کے دونوں قبر والوں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا کہ وہ سبز جو چیز ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک سبز ٹہنی اگر وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس ٹہنی کی وجہ سے عذاب کم ہو سکتا ہے، تو جب کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر تسبیح پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے باپ کی قبر کو تنگی سے کیوں نہ نجات عطا فرمائے گا۔ یہ اصال ثواب جو ہے یہ بالکل برحق ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے یہ 15-16 حدیثیں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی حدیثیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصال ثواب جو ہے میت کو پہنچتا ہے۔ اب رہ گیا اصال ثواب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو بہترین طریقہ ہے آپ قرآن پڑھیں، اپنے میت کے لیے کوئی صدقہ کر دیں، مسجد کے اندر کوئی چیز لگوا دیں، کسی غریب کو کھانا کھلوا دیں، کسی یتیم بچی کے اوپر آپ خرچ کر دیں، تو آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اپنی میت کو بھیج دیں، یہ بہترین طریقے ہیں۔ باقی اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی دیگوں کا آپ ہمیں دکھائیں کہ بخاری میں دیگ کہاں لکھی ہوئی ہے، ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ دیگ لگائیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بھیج دیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن دیگوں والی شرط اصال ثواب کے لیے کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔